افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج پورا ملک یوم آزادی منا رہا ہے؟ آج ہی کے دن ہمارا یہ وطن عزیز انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ اچھا خالد بھائی، تبھی میں نے دیکھا کہ صبح صبح اسکول کے بچے اپنے ہاتھوں میں جھنڈا لے کر جا رہے تھے۔ جمن چاچا اور سبراتی چاچا اور منگرو چاچا اور شرف الدین چاچا کے چھتوں پر جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ارے افضل بھائی، آپ تو اسکول میں پڑھتے ہو، ہمیں تھوڑا تفصیل سے بتا کہ یوم آزادی کیوں منائی جاتی ہے؟ تو سنو، جب ہمارے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے تمام ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ طرح طرح سے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے تو 1857 عیسوی میں پہلی بار ان کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی۔ یہ پہلی جنگ آزادی تھی جس میں بڑی تعداد میں ہندوستانی شہید ہوئے۔ بہت بھائی جان و مالی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ہارنے کے باوجود اس جنگ نے ہندوستانی باشندوں کا خون گرم کر دیا۔ ہر طرف کرانتکاری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ منگل پانڈے، رانی لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے، نانا صاحب کنور سنگھ، راؤ صاحب، جمعدار ایشوری پرساد، نیتا جی سبھاش چندر بوس، سردار بھگت سنگھ، مہاتما گاندھی، سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے سینانیوں نے بھارت کی قسم کھائی کہ اب ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے بھگا کر ہی دم لیں گے۔ مہاتما گاندھی نے چمپارن ستیہ گرہ، کھیڑا ستیہ گرہ، اسہیوگ آندولن، بھارت چھوڑو آندولن اور نمک ستیہ گرہ جیسے خطرناک آندولنوں سے انگریزوں کی ناک میں دم کر دیا۔ لاکھوں سینانی انگریزوں کی گولیوں کے بھیڑ چڑھ گئے، ہزاروں لوگ پھانسی کے پھندوں پر جھول گئے۔ ان سب کی انتھک کوششوں سے بالآخر 1947 عیسوی میں انگریزوں کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ اور کہاں تھے کیا نہیں بابا، تمہاری یہ بےہودہ باتیں سنتے سنتے میرا کان پک گئے۔ ہیلو، ارے رکو افضل بھائی، تم میرے بےہودہ باتیں سنتے سنتے میرا کان پک گئے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں علماء کا مجمع ہے، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اسلامی درسگاہ میں کھڑے غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اسکول میں تمہارا برین واش کر دیا گیا ہو۔ اور واٹس ایپ یوسف کی تعلیم پا کر ایک طرفہ باتیں لوگوں کو بتا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ملک میں اتنی بڑی تحریک چل رہی ہو، مسلمان اس میں شریک نہ ہو، علماء نظر نہ آئے، طلبہ نظر نہ آئے، صلحہ نظر نہ آئے، اس میں مدارس کا کوئی حصہ نہ رہا ہو۔ کیا فرمایا؟ 1857 میں پہلی جنگ لڑی گئی، 23 جون 1757 میں پلاسٹک کی جنگ تمہارے پاپا سے لڑی گئی، اور حیدر علی ٹیپو سلطان تمہارے پھوپھا سے لڑتے رہے۔ کچھ تو شرم کر لو افضل بھائی۔ میں فون کرتا ہوں مفتی صاحب کو، وہ آئیں گے، تاریخ وغیرہ کے بعد سمجھائیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں افضل بھائی۔ دراصل آج کے کچھ فرقہ پرست عناصر لگاتار اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح بدنام کیا جائے، ان کے کارناموں پر پانی پھینک دیا جائے۔ اسکول میں نصاب کی تمام کتابوں سے علماء کے نام، مسلمانوں کے نام ایک دو کے علاوہ سب ہٹا دیے گئے تاکہ ان کے بچوں کا برین واش کیا جا سکے۔ لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ ہم وہ تاریخ ہیں ذہنوں میں رہنا ہے جسے، ہم وہ تاریخ ہیں ذہنوں میں رہنا ہے جسے، کاغذی پرزے نہیں جو دے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب بھی ہم ہندوستان کی آزادی کی داستان رقم کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے اوراق پر ایک سچائی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ آزادی محض ایک سیاسی جدوجہد نہیں تھی، یہ ایمان، غیرت اور قربانیوں کی عظیم داستان تھی، اور اس داستان کا پہلا اور روشن باب مسلمانوں کے خون سے لکھا گیا۔
सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज किसने बुलंद की? सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार किसने उठाई? तो जवाब गूंजता है मुसलमानों ने। क्या हम सिराजुद्दौला को भूल सकते हैं जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पलासी के मैदान में सबसे पहले मुआरका लड़ा? क्या हम टीपू सुल्तान को भूल सकते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने कभी सर नहीं झुकाया? क्या हम टीपू सुल्तान को भूल सकते हैं जिसने तकरीबन 38 सालों तक अंग्रेजों को दक्कन से आगे बढ़ने न दिया? उसका एक मशहूर जुमला तारीख के औराक पर आज भी लिखा हुआ है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। 1803 में जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो चूंकि हुकूमत मुसलमानों के हाथों से छीन ली गई थी, इसलिए मुसलमान ही सबसे आगे होकर अंग्रेजों से नबर्द आजमा हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फतवा दिया कि यह सरजमीन अब दारुल हरब है, यहाँ अंग्रेजों की इताअत करना हराम है और उनके खिलाफ जिहाद फर्ज है। यह फतवा न सिर्फ फतवा था बल्कि पहले इस्लामी मंसूर था। यह फतवा न था बल्कि एक बरक़-ए-उमा था जिसने अंग्रेजों की तमाम आरज़ुओं को जलाकर खाक कर दिया, उनके ख्वाबों को चकनाचूर करके रख दिया। इस फतवा ने मुसलमानों के अंदर जोश जज्बा का तूफान बर्पा कर दिया। उमंगें अंगड़ाइयां लेने लगी जिसके नतीजे में कई लड़ाइयां हुई, वो शामली का मैदान हो या बक्सर की जंग, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक जिहाद हो या रोहिला पठानों की जंग, हर मैदान में मुसलमानों ने अंग्रेजों से तने तनहा ले लिया। 1857 की नाकामी के बाद पहली दफा दीगर बिरादरान वतन इस तहरीक का हिस्सा बने। उलमाए कराम और मदारिस दीनिया ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें कैदोबंद की सऊबतों से गुजरना पड़ा। एक अंग्रेज ने लिखा है कि दिल्ली से चांदनी चौक तक पेशावर तक की दरख्तों पर उलमाए कराम की गर्दनें और उनके जिस्म लटके हुए मिलते। रोजाना 80 उलमा को फांसी पर लटकाया जाता। रोजाना 80 उलमा को फांसी पर लटकाया जाता। थॉमसन कहता है, मैं दिल्ली के एक खेमे में बैठा हुआ था, अचानक से मुझे गोश्त की जलने की बू आई। मैंने खेमे के पीछे जाकर देखा तो क्या देखता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।